نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ خالق کائنات کا یہ فرمان کہ ہم ان لوگوں پر احسان کرنا چاہتے ہیں جنہیں زمین میں کمزور بنا دیا گیا، کہ ہم انہیں امام اور زمین میں اپنا وارث بنائیں۔ عزیزو، اس آیہ مجیدہ سے ہمیں خالق کائنات کے بنیادی اصول ملتے ہیں۔ پہلا اصول یہ ملتا ہے کہ خالق کائنات اپنا اصول یہ بتا رہا ہے کہ زمین میں لوگوں کے لیے رہبر و پیشوا اور امام بنانا خود ہمارا کام ہے۔ اللہ یہ اپنا اصول بتا رہا ہے کہ ہم نے یہ حق زمین میں کسی کو نہیں دے رکھا کہ ہماری زمین ہماری مخلوق اور پھر ہمارا ہی بنایا ہوا رہبر و پیشوا ہوگا، اور ہماری زمین میں جو وارث ہوگا، جو ہمارا خلیفہ ہوگا، جو ہمارا نمائندہ اور ہمارا جانشین ہوگا، اسے بھی ہم بنائیں گے۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ سے یہ اصول ہمیں ملتا ہے۔ اور ایک مقام پہ ارشاد خالق کائنات ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ میرا حبیب، تیرا رب جسے چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ نہ ہی تیرے رب کے علاوہ کوئی اور خالق ہو سکتا ہے، اور نہ ہی تیرے رب کے علاوہ کوئی اور منتخب کرنے کا حق رکھتا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی کے خالق ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں بن سکتا، اسی طرح اس کی زمین میں اس کے نمائندے کے انتخاب کرنے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں بن سکتا۔ ما کان لہم الخیرہ، خدا فرماتا ہے کہ لوگوں کو انتخاب کرنے کا کوئی حق حاصل ہی نہیں ہے۔ اور پھر آگے ہی خدا فرماتا ہے سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، پاک و پاکیزہ ہے اور بلند و برتر ہے اس سے جو لوگ یہ شرک کرتے ہیں۔ لوگ کیا شرک کرتے ہیں؟ لوگ اپنی مرضی سے جو بنانا شروع کر دیتے ہیں، خود بناتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ خدا کی زمین پر کسی کو خدا کا نمائندہ بنانا خدا کا حق ہے، اور خدا کے علاوہ جو بھی یہ کام کرے گا یا جو بھی اس کام کو اپنے اختیار میں لے گا تو دوسرے الفاظ میں وہ شرک کا مرتکب ہوگا۔ لہذا خدا فرما رہا ہے کہ سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور برتر ہے اس چیز سے کہ جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں، لوگ جس شرک کے مرتکب ہوتے ہیں۔ عزیزو، یہ پہلا اصول ہے کہ بنانا اسی کا کام ہے۔ جس کی زمین ہے اسی کی حکومت ہوگی۔ جس کی زمین اللہ کی ہے تو زمین میں جو وارث ہوگا، حق کے حکومت اور حق کے حکمرانی جس کے پاس ہوگا، وہ اللہ کا بنایا ہوا ہوگا، لوگوں کے اجماع سے، لوگوں کی الیکشن سے، لوگوں کے سلیکشن سے، لوگوں کے شورا سے، اور نہ ہی کسی کمیٹی، شورا کی کمیٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی کو بنائے اور بنا کر لوگوں پر مسلط کر دے۔ کس کو کیسا حق اللہ نے دے رکھا ہے، امام کیسا ہونا چاہیے، یہ خدا بہتر جانتا ہے، اور اسی واسطے خدا نے اس حق کو اپنے اختیار میں رکھا ہے، اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور یہ قانون بتا دیا ہے کہ ہم بنانے والے ہیں، ہم چاہتے یہ ہیں۔ پہلا قانون یہ بنائے گا اللہ، اور اس آیت سے جو دوسرا قانون ہمیں ملتا ہے وہ یہ قانون ملتا ہے اللہ کا کہ جسے بنائے گا وہ گروہ انسانی کی اس طبقے میں پایا جائے گا جو طبقہ مظلوم طبقہ ہے۔ وہ ایسا طبقہ ہے جس کو زمین میں مجبور کر کے رکھ دیا گیا، وہ ایسا طبقہ انسانوں کا ہے
کہ جس پر زمین کی وسعتوں کے ہوتے ہوئے زمین کو تنگ کر دیا گیا، زمین میں اس کو کمزور کر کے رکھ دیا گیا. وہ جابروں، بادشاہوں، ظالموں کے طبقے سے اس کا تعلق نہیں ہوگا، بلکہ مظلومین، محرومین، مستضعفین میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک حق کے راہبری رکھتے ہیں، حق کے امامت رکھتے ہیں. اللہ نے اپنے ایسے لوگوں کو مظلومین، مستضعفین اور کمزور لوگوں میں رکھا ہوا ہے. امامت اور رہبری اور پیشوائی کے اہل ظالم اور جابر نہیں ہیں. وہ نہیں ہو سکتے کہ جو ظلم و جور اور جبر سے، لوگوں کے چنے ہوئے سے، الیکشن سے، سلیکشن سے، دھوس اور دھاندلی سے جو تخت حکومت پر متمکن ہو جائیں، وہی لوگوں کے حاکم، وہ لوگوں کے جسموں پر ظاہری حکومت تو کر سکتے ہیں، لیکن در حقیقت اللہ کی نگاہ میں وہ حقیقی معنوں میں حق کے امامت اور رہبری اور پیشوائی وہ نہیں رکھتے، بلکہ حق کے امامت آپ کو اس کے پاس ملے گا جو مجبور کر دیا گیا ہوگا، جو مستضعف ہوگا، جس کا تعلق مستضعفین میں سے ہوگا. لہذا یہی وجہ ہے دنیا نے جو قانون بنا رکھا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. مقصد کیا ہے؟ یعنی جس کے ہاتھ میں حکومت آ جائے، جو تخت حکومت پر قابض اور متمکن ہو جائے، لوگ اسی کو امام حق تسلیم کرتے ہیں، لوگ اسی کی رہبری اور پیشوائی کے گن گاتے ہیں، اور لوگ اسی کو فضیلت کے درجے پہ فائز سمجھتے ہیں. لیکن عزیزو، اللہ کے قانون میں یہ معیار نہیں ہے. اللہ کے نزدیک معیار حق یہ نہیں ہے کہ کون تخت پر ہے، کون حکومت وقت میں متمکن ہے، حکومت پر متمکن ہے، حاکم ہے ظاہری طور پر، بلکہ اللہ کے نزدیک حق کی حکومت اس کے پاس ہے جو اقتدار کی، جو حاکمیت کی، جو امامت کی کوالٹیز اپنے اندر رکھتا ہو. اور امامت کی کوالٹیز والے بندے، امامت کی خوبیوں والے بندے اکثر مستضعفین میں ملیں گے. اگر ہم دنیا والوں کے اس قانون کو تسلیم کر لیں، اگر ہم لوگوں کے بنائے ہوئے اس قانون کو تسلیم کر لیں کہ حق وہی ہے جو تخت پر ہے، امام وہی ہے جو تخت پر ہے، اور جو تخت پر نہیں ہے وہ نہیں ہے، تو پھر اس کے مقصد یہ ہوا کہ تم پھر نمرود کو حق مانو، نمرود کو اپنا پیشوا مانو، کیونکہ ابراہیم تو تخت پر نہیں تھے. تو اب کیا کہو گے؟ وہ حق ہے جو بادشاہ ہے، جو حاکم ہے. تو پھر اس کلیے کے مطابق، اس قانون لوگوں کے بنائے ہوئے فارمولے کے مطابق، تو پھر نمرود کو حق ماننا پڑے گا اور ابراہیم کا انکار کرنا پڑے گا. پھر فرعون کو حق ماننا پڑے گا، موسیٰ کا انکار کرنا، جو دنیا کا یہ قانون ہے. لیکن عزیزو، اللہ کا قانون یہ ہے کہ امامت مستضعفین سے ملے گی تمہیں، امامت ان لوگوں میں ملے گی. حقیقی امام اللہ کا بنایا ہوا وہی ہوگا جن پر ظلم اور جبر کی داستانیں رقم کی گئی ہوں گی. عزیزو، بظاہر بے شک زمانے کے سامری اور زمانے کے فرعون لوگوں پر، لوگوں کے سروں پر مسلط ہی کیوں نہ ہو جائیں، لیکن حقیقت میں زمانے کا جو ہارون ہوگا وہی حقیقت میں اللہ کا نمائندہ ہوگا، وہی حقیقت میں نبی کا جانشین ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم سے اٹھتے ہیں تو اپنے بھائی ہارون کو لوگوں میں خلیفہ بنا کے جاتے ہیں، لوگوں کو بتا کے جاتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، میرے بعد تمہارے درمیان خلیفہ، میرا خلیفہ، حاکم اور تمہارا رہبر و پیشوا ہارون ہے. لیکن ہارون کے ساتھ موسیٰ کے اٹھ جانے کے بعد کیا ہوا؟ قرآن سے پوچھئے. جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ چلے جاتے ہیں تو پیچھے سے شیطان گمراہ کرتا ہے بنی اسرائیل کو، بھٹکاتا ہے، اور نتیجتاً سامری ابھر کے سامنے آتا ہے، اور سامری اپنے بچڑے کے پیچھے ساری بنی اسرائیل کو لگا لیتا ہے اور ہارون کو تنہا چھوڑ دیتا ہے.
हारून को कमजोर कर देता है। अब नतीजा क्या हुआ अजीजों, ज़ाहिरी तौर पर हाकमियत, ज़ाहिरी तौर पर तख्त हुकूमत पर सामरी मुसल्लत हो गया है, अपने बछड़े को आगे कर दिया उसने, और ज़ाहिरी तौर पर हारून मूसवी, मूसा के हारून को लोगों ने कमजोर कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह की नयाबत, अल्लाह की जाननशीनी, अल्लाह की तरफ से हक के राहबरी हारून के पास ही रहा। हारून ही अल्लाह का नुमाइंदा बरहक रहा। तख्त पर आने वाले हक नहीं बन गए, हक फिर भी हारून के पास था। लेकिन चूंकि हारून को लोगों ने कमजोर कर दिया, तो लोगों के कमजोर करने से हारून की इमामत हारून के पास ही रही है। और जिस वक्त हजरत मूसा ने अपने भाई हारून से पूछा आके कि ए हारून, मैं अपनी उम्मत को तेरे हवाले करके गया था, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है? तो जनाब हारून ने जवाब दिया कि या इब्न इन्नल कौम इस्तज़अफ़ूनी व कादू यक़्तलूननी, कि मेरे माँ जाए, मेरे भाई, इस कौम ने तेरे जाने के बाद मुझे इतना कमजोर कर दिया, मुझे इतना मजबूर कर दिया कि अनकरीब ये मुझे कत्ल करने वाले थे। अजीजों, यही सूरत हाल हारून मोहम्मदी के साथ भी है कि जिस वक्त पैगंबर इस दुनिया से चले गए, तो मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातो वस्सलाम की यही सूरत हाल है। और यही वजह है कि पैगंबर ने पहले ही पेशन गोई कर दी थी कि या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून में मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी बादी। ए अली, तेरी मंजिलत, तेरा मकाम और मर्तबा मेरे साथ वही है जो हारून का मूसा के साथ है। फर्क यह है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। और बनी इसराइल के साथ अपनी उम्मत को तशबीह देकर एक पेशन गोई फरमा रहे हैं। तशबीह दी कि ला यअतियन्ना अला उम्मती मा अता अला बनी इसराइल हुज़न अला बिन नाले। मेरी उम्मत पर ऐसा ही वक्त आएगा, मेरी उम्मत वही कुछ करेगी जो बनी इसराइल ने किया है। मेरी उम्मत का किरदार और बनी इसराइल का किरदार ऐसे ही मुशाबे हैं जैसे एक पैजार दूसरे पैजार से, एक जूती दूसरी जूती से मुशाबे होती है। जरा भी इनके दरमियान फर्क नहीं होगा। ये जो किरदार बनी इसराइल का रहा, वही किरदार मेरी उम्मत का होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जमाने के सामरियों और उनके बिछड़ों ने बज़ाहिर तख्त पर कब्जा कर लिया, हुकूमत पर काबिज हो गए, तो क्या वो इमामत भी उनके पास आ गई? इमामत तो खुदा का वादा है कि जिन लोगों को मजबूर कर दिया गया होगा, जो मुस्तज़इफीन होंगे, जिनको कमजोर किया होगा, हमारी इमामत तो उन्हीं के पास रहेगी। और अजीजों, जो आय मजीद आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, इसकी अमली तफसीर, प्रैक्टिकली तफसीर अगर किसी ने देखना हो तो सन 60 हिजरी में चला जाए और सन 60 हिजरी के रजब के महीने की 28 तारीख में चला जाए और 28 तारीख में देखे कि मदीनतुन नबी में हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को किस तरह जमीन में कमजोर कर दिया जाता है। जमीन इतनी वुसअतों और कुशादियों के बावजूद हुसैन इब्न अली पर जमीन इस तरह तंग कर दी गई कि हुसैन को नाना रसूलुल्लाह और माँ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का प्यारा वतन मदीना छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा? जमीन तंग कर दी गई है, मुस्तज़फ़ कर दिया गया है, मजबूर कर दिया गया, बेबस कर दिया गया अजीजों। मौला को मदीना छोड़ने पर और फिर मदीना से मक्का और फिर मक्का में जब हरम के पास रहे तो वहां भी मक्के की जमीन को भी हुसैन इब्न अली के लिए तंग कर दिया गया। हाजियों के लिबास में लोग तलवारें लेकर आए तो फिर नतीजतन मौला को मक्का भी छोड़ना पड़ा। फिर 2 मुहर्रम को सन 61 हिजरी को करबला में वारद हुए और 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को चारों तरफ से घेर कर कुफियों ने, यजीदियों ने
ظلم و ستم کے ساتھ اور اپنے اہل و عیال سمیت اصحاب و انصار سمیت جس ظلم و بربریت کے ساتھ مولا کو قتل کر دیا گیا، اس کی مثال تاریخ انسانیت میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی. اتنا مجبور، اتنا بےکس کر دیا زہرا کا لال، اور اللہ نے اس کے بدلے میں اپنا وعدہ پورا کیا کہ جو خدا نے وعدہ کیا قرآن میں کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہم ان لوگوں پر احسان کرنا چاہتے ہیں جن کو زمین میں تنگ کر کے رکھ دیا گیا ہے، ہم انہی میں امامت لے کر آنا چاہتے ہیں، ہم انہی کو امام بنائیں گے اور انہی کو زمین میں اپنا وارث بنائیں گے. تو یوں اللہ نے قیامت تک امامت کو نسل حسین میں رکھ دیا. قیامت تک جو بھی امام ہوگا وہ حسین کا بیٹا ہوگا. اور آج بھی اگر زمانے کا جو امام ہے، امام زمانہ، امام مہدی جل اللہ فرجہ شریف، وہ بھی حسین ابن علی کے 9ویں فرزند ہیں، 9ویں نسل سے.